یہ تفسیر علم شاہ جلدوم ہے، امام احمد رضا اکیڈمی سالہ نگر بریلی سے چھپی ہے، حضرت علامہ نقی خان کی لاجواب کتاب ہے۔ دیکھیے تفسیر عزیزی، جس کو چار چیزیں میسر ہوئیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت اسے حاصل ہوئی: دل شاکر اور زبان ذاکر اور بدن صابر اور عورت ناموس و مال میں امانت کرنے والی۔ دیکھیے ذکر کے بارے میں اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ اس کتاب کو منگوائیں اور پڑھیں۔ دیکھیے قرآن میں ہے اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے طاعت کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں۔ اور یہ بھی منقول ہے اذکرونی بدعا، اللہ اکبر، تم مجھے دعا کے ساتھ ذکر کرو، تم مجھے دعا کے ساتھ ذکر کرو اور میں تمہیں اجابت کے ساتھ ذکر کروں، یعنی تم دعا کرو میں قبول فرماؤں۔ یہ بھی آیا ہے اذکرونی، تم مجھے آدمیوں کی جماعت میں یاد کرو میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں۔ دیکھو فی ملائے، تم مجھے آدمیوں کی جماعت میں یاد کرو میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اذکرونی، تم مجھے فراغت میں یاد کرو میں تمہیں بلا و مصیبت میں یاد کروں۔ اذکرونی یہ دیکھو آپ، تم مجھے آسائش کی حالت میں یاد کرو میں تمہیں تکلیف کے وقت یاد کروں۔ اذکرونی فی اليسر، تم مجھے آسانی میں یاد کرو میں تمہیں سختی میں یاد کروں۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، تم مجھے آسانی میں یاد کرو میں تمہیں سختی میں یاد کروں۔ اذکرونی فی الحیات، تم مجھے زندگی میں یاد کرو میں تمہیں مرنے کے بعد، میں تمہیں مرنے کے بعد، یہ لکھا ہے میں تمہیں مرنے کے بعد یاد کروں۔ تم مجھے زندگی میں یاد کرو میں تمہیں تمہارے مرنے کے بعد یاد کروں، میں تمہیں تمہارے مرنے کے بعد یاد کروں، یعنی مرنے کے بعد ہم لوگوں کے۔ اذکرونی فی الدنیا، تم مجھے دنیا میں یاد کرو میں تمہیں آخرت میں یاد کروں۔ تم مجھے بندگی کی راہ سے یاد کرو، تم مجھے بندگی کی راہ سے یاد کرو میں تمہیں بوجہ اپنی ربوبیت کے یاد کروں۔ تم اخلاص کے ساتھ یاد کرو تم اخلاص کے ساتھ میرا ذکر کرو میں تمہیں ذکر میں خاص فرماؤں۔ محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج نشاپوری، محی سنہ بغوی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے فرزند آدم، اگر تو مجھے دل میں یاد کرے میں بھی تجھے دل میں یاد کروں۔ دیکھو اب یہاں بھی دل لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دل سے پاک ہے۔ اب یہاں دل کا کیا معاملہ ہے، دل کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھو یہ ایسی بات کوئی لکھ دیتا ہے تو یہ نہیں کہ الٹا سیدھا مطلب نکال کے آپ پیش کر دو، یہی بات اگر دیوبند والا لکھ دیتا تو اب تک جانے کیا بنا دیتے اس کو۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ دل سے پاک ہے۔ دست قدرت، ہاتھ سے دست قدرت مراد ہوتا ہے، تو یہاں بھی اسی طرح کا معنی لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرزند اعظم اگر تو مجھے دل میں یاد کرے میں بھی تجھے دل میں یاد کروں، اور جو تو مجھے حلقہ اور مجمع میں یاد کرے میں تجھے اس مجمع میں کہ تیرے مجمع سے بہتر ہے، یعنی جو تیرے مجمع سے بہتر ہے وہاں اللہ یاد فرمائے گا۔ اب دیکھیے اللہ فرمائے اگر تو ایک بالش میری طرف آوے تو میں ایک گز تجھ سے نزدیک ہو جاؤں، اور جو تو میری طرف قدم قدم آوے میں تیری طرف دوڑوں، اللہ تعالیٰ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اس طرح سے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جائے۔ دوڑوں سے مطلب اس کی اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جائے۔ یہ دیکھ اے عزیز اگر آدمی ہزاروں بر خون جگر کھاوے عمر بھر آنکھوں سے آنسو بہاوے،
بعدہ ذکر اس کا اس بارگاہ میں آوے کمال عنایت و مہربانی محبوب کی اور خوش نصیبی اپنی سمجھے۔ کسی نے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ آیت پڑھی، یہ والی آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا خوش نصیب ان کا کہ محبوب 7,000 برس کے بعد بھی ان سے کلام کرے۔ یہ نہ دیکھا کہ کیا کلام ہے، یہ ذکر کے بارے میں ہے، اس لیے آپ خوب ذکر کریں۔ یہ دیکھیے، اور نور ذکر آگ کی طرح اس کے وسوسوں کو جلا دیتا ہے، اور نور ذکر اور ذکر کا نور آگ کی طرح اس کے وسوسوں کو جلا دیتا ہے۔ جو یہ دیکھ لو، خوشا نصیب، یہ ذکر کی فضیلت میں ہے سب، اس لیے آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا خدایا تجھے سب بندوں میں کون سا زیادہ پیارا ہے؟ ارشاد ہوا جو مجھے یاد کرتا ہے، یعنی میرا ذکر کرتا ہے۔ جب یہ مقام آدمی کو حاصل ہوتا ہے اس وقت ذکر سے بھی اعراض کر کے ہمتاً مذکور کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ بعض اولیاء سے منقول ہے جو مذکور سے مل گیا ذکر سے مستغنی ہوا، اس مقام پر ذکر حجاب اور راہ اور مذکور سے دور رکھنے والا ہے۔ جو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں وہ خدا سے بہت ڈرتے ہیں، جو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں وہ خدا سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہ تفسیر علامہ شاہ خریدیں، منگوائیں۔ امام احمد رضا اکرمی سالانہ کے بارے جو بھی ہے، انشاءاللہ قلب آپ کا مطمئن ہو جائے گا۔